خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا 10واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے لیے چاندی کے 2 نرسنگے بنوا، وہ دونوں گھڑ کر بنائے جائیں، تو ان کو جماعت کے بلانے اور لشکروں کے کوچ کے لیے کام میں لانا۔ اور جب وہ دونوں نرسنگے پھونکے تو ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر تیرے پاس اکٹھی ہو جائے، اور اگر ایک ہی پھونکے تو وہ رئیس جو ہزاروں اسرائیلیوں کے سردار ہیں تیرے پاس جمع ہوں۔ اور جب تم سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہیں کوچ کریں۔ جب تم دوبارہ سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہیں کوچ ہو، سو کوچ کے لیے سانس باندھ کر زور سے نرسنگا پھونکا کریں۔ لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب ہی پھونکنا، پر سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا۔ اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں وہ نرسنگے پھونکا کریں، یہی آئین سدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے۔ اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا۔ اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے۔ اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا، تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی 20ویں تاریخ کو وہ ابر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا۔ تب بنی اسرائیل دشت سینا سے کوچ کر کے نکلے اور وہ ابر دشت فاران میں ٹھہر گیا۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا ان کو پہلا کوچ ہوا۔ اور سب سے پہلے بنی یہودا کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امیداب کا بیٹا نحسون تھا، اور اشکار کے قبیلے کے لشکر کا سردار سگر کا بیٹا نتنیل تھا، اور زبولون کے قبیلے کے لشکر کا سردار ہیلون کا بیٹا الیاب تھا۔ پھر مسکن اتارا گیا اور بنی جیرسون اور بنی مراری جو مسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے۔ پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا آگے بڑھا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے، اور شدیور کا بیٹا علی سور ان کے لشکر کا سردار تھا، اور شمعون کے قبیلے کے لشکر کا سردار سوری شدی کا بیٹا سلومیل تھا، اور جد کے قبیلے کے لشکر کا سردار دیویل کا بیٹا الیاسف تھا۔ پھر کہاتیوں نے جو مقدس کو اٹھاتے تھے کوچ کیا، اور ان کے پہنچنے تک مسکن کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ پھر بنی افرایم کے لشکر کا جھنڈا نکلا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امیہود کا بیٹا علی سما تھا۔ اور منسی کے قبیلے کے لشکر کا سردار فداحسور کا بیٹا جملیل تھا، اور بنمین کے قبیلے کا لشکر کا سردار جدونی کا بیٹا ابیدان تھا۔ اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکروں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امیشدی کا بیٹا احیزر تھا، اور عاشر کے قبیلے کے لشکر کا سردار اکران کا بیٹا فجیل تھا، اور نقتالی کے قبیلے کے لشکر کا سردار انان کا بیٹا اخیرہ تھا۔ سو بنی اسرائیل اسی طرح اپنے دلوں کے مطابق کوچ کرتے اور آگے روانہ ہوتے تھے۔ سو موسیٰ نے اپنے خسر رویل مدیانی کے بیٹے حباب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا، سو تو بھی ساتھ چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے، کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا، بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ مت، کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمہ زن ہونا چاہیے، سو تو ہمارے لیے آنکھوں کا کام دے گا، اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خداوند ہم سے کرے وہی ہم تجھ سے کریں گے۔ پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے سفر کر کے 3 دن کی راہ چلے، اور تینوں دن کے سفر میں خداوند کے عہد کا صندوق ان کے لیے آرام کا تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ اور جب وہ لشکرگاہ سے کوچ کرتے تو خداوند کا ابر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا۔ اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا، اٹھ اے خداوند، تیرے دشمن پراگندہ ہو جائیں، اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں۔
اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداوند ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا۔ آمین۔